سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں خواتین، یتیموں، وراثت، نکاح، عدل و انصاف اور معاشرتی حقوق و فرائض سے متعلق ہدایت دی گئی ہے۔ اس صورت کا نام النساء عورتیں رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اہم نکات: پہلا، عورتوں اور یتیموں کے حقوق۔ اللہ نے انسان کو ایک ہی جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ یتیموں کے ساتھ نرمی برتنے اور ان کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ عورتوں کے ساتھ انصاف کرنے اور انہیں ان کے حق دینے کی تاکید کی گئی۔ دوسرا، وراثت کے احکام۔ مردوں اور عورتوں کے وراثتی حصے مقرر کیے گئے۔ والدین، بیوی، شوہر، بیٹے، بیٹیاں، بہنیں اور بھائیوں کے لیے مخصوص حصے بیان کیے گئے۔ وراثت میں کمی بیشی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا۔ تیسرا، نکاح اور ازواجی تعلقات کے احکام۔ زنا سے بچنے کا حکم اور نافرمان بیویوں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بیان کیا گیا۔ 4 بیویوں تک نکاح کی اجازت مگر انصاف کی شرط لازم ہے۔ مہر عورتوں کا حق ہے اور اسے خوش دلی سے ادا کرنا ضروری ہے۔ عورتوں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا اور ازواجی زندگی میں انصاف، محبت اور رحمت کو ضروری قرار دیا گیا۔ چوتھا پوائنٹ، ایمان، اطاعت اور عدل کا حکم۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی۔ شرک اور تکبر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ، رسول اور حاکم وقت کی اطاعت کرنے کی ہدایت دی گئی۔ پانچواں، جہاد اور انصاف کا حکم۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کو جہاد کرنے کے لیے تیار رہنے اور بزدلی سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ مظلوموں کی مدد کرنے اور ظالموں کا ساتھ نہ دینے کی ہدایت دی گئی۔ چھٹا، منافقوں کی نشانیاں۔ منافق نماز میں سستی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ وہ حق اور باطل کے درمیان ڈگمگاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سناتا ہے۔ ساتواں، اہل کتاب اور ان کے رویے۔ یہود و نصارہ کی نافرمانیاں اور ان کے غلط عقائد پر تنقید کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت واضح کی گئی کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ قیامت کے دن اللہ ہر ایک کے اعمال کا حساب لے گا۔ اہم اسباق اور پیغام۔ عورتوں کے حقوق کا تحفظ۔ اسلام نے عورتوں کو عزت، وراثت، نکاح اور دیگر معاشرتی حقوق دیے۔ یتیموں اور کمزوروں کی دیکھ بھال، ان کے مال میں خیانت کرنا سخت منع ہے۔ عدل و انصاف ہر حال میں ضروری ہے، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو۔ منافقت اور دوغلے پن سے بچو کیونکہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ نماز، جہاد اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ سورۃ النساء اسلام کی ایک مکمل سماجی اور قانونی رہنمائی فراہم کرتی ہے جو عورتوں، یتیموں، نکاح، وراثت، عدل اور انصاف کے اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ اہم موضوعات۔ پہلا، خاندانی نظام اور عورتوں کے حقوق۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کی عزت کریں۔ یتیموں اور کمزوروں کے حقوق۔ اس صورت میں یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے مال کی حفاظت کرنے اور کمزور افراد کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شادی اور وراثت کے احکام۔ سورۃ النساء میں شادی کے احکام دیے گئے جیسے نکاح کے اصول، محرم اور غیر محرم کے درمیان فرق اور عدل و انصاف کے ساتھ بیویوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم۔
وراثت کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کا حصہ انصاف کے ساتھ دیا جائے، خاص طور پر عورتوں اور یتیموں کا۔ عدل و انصاف کا حکم، اللہ نے انصاف کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ سورۃ النساء میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، چاہے فیصلہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نماز اور عبادات کا حکم، نماز کے احکام کا ذکر کیا گیا، خاص طور پر حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے طریقے کو بیان کیا گیا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ نماز کو ہر حالت میں قائم رکھنا چاہیے۔ منافقوں اور گمراہ لوگوں سے بچنے کی نصیحت، سورۃ النساء میں منافقوں کا ذکر ہے جو ظاہری طور پر مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے۔ ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اللہ کی رحمت اور معافی کا ذکر، یہ صورت ہمیں اللہ کی رحمت اور معافی کے بارے میں بتاتی ہے۔ اگر ہم سچی توبہ کریں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے نرم دل ہے۔